جو دورہ امریکہ ہے فیلڈ مارشل کا، اس کے حوالے سے ہماری کامیابی اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس ملک کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا اب وہ اس کیمپ میں ہے جو دہشت گردی کا شکار ہیں، اور یہ وہاں پہ اکنالج کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ذرا تھوڑا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ جو عزت و احترام پاکستان کو ملا ہے اور جس انداز سے اور باوقار انداز سے پاکستان 10 مئی کے بعد دنیا کے سامنے آیا ہے، اور 10 مئی وہ تاریخی دن ہے جب آپ نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک کو ناکو چنے چبوائے، اور پاکستان نے جو اپنی طاقت کا اور پاکستان آرمی نے جو اپنا لوہا منوایا، اب یہ پاکستان 10 مئی کے بعد بالکل ایک نیا پاکستان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دورے کی دعوت امریکی صدر نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو دی کہ وہ تشریف لائیں امریکہ میں، اس لیے کہ امریکی صدر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر بھی آپ نے دیکھا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، وہ اس حوالے سے بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ obsessed ہیں کہ وہ جنگوں کو روکنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں جو بعد میں کی میٹنگ کے بعد کہا کہ جنرل جو عاصم منیر ہیں یہ وہ ہیں اور اتنے بااثر ہیں۔ ساتھ انہوں نے ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم کا بھی نام لیا اور کہا کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوئی، جنگ کو روکنے میں کہ بڑھاوا نہیں دیا، اور جیسے کہ وہ امن چاہتے تھے، اس حوالے سے ان کی اس بات کو سراہا اور بار بار ذکر کیا، جیسے انہوں نے پاکستان سے۔ اور پھر ملاقات کو پہلی دفعہ کسی صدر نے، امریکن پریزیڈنٹ نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ بالکل، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ یہ ان کے لیے باعث اعزاز ہے کہ ان کا وہاں تشریف لانا، اور پھر کیبنٹ روم میں ظاہر ہے وہاں انہوں نے ان کی زورانہ بھی دیا اور وہاں ایک لمبی نشست ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ جب آئے G7 میٹنگ سے تو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ آئی لو پاکستان، اور پاکستانیوں کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور اور پاکستان کے وہ شکر گزار ہیں بہت سے معنوں میں، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جب جن موضوعات پہ بات ہوئی تو کہا کہ یہ پاکستان ایران کو بہتر سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ تو ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں جو جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان جو ہے، اور خصوصاً جو ہماری عسکری قیادت ہے، ان کا نقطہ نظر جو ایران کے بارے میں ہے وہ اس کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امریکی صدر نے آپ کی جو عسکری ادارے کے سربراہ کو، جو فیلڈ مارشل ہیں، سیاسی قیادت نہیں تھی وہاں موجود، ظاہر ہے اس سے پہلے ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایوب خان بھی گئے تو وہ ظاہر ان کے پاس بھی عہدہ صدارت تھا، تو ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے مشیر سلامتی امور ساتھ تھے، بالکل، باقی ہماری پوری ٹیم۔ اور پھر اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، G7 میں مودی، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو پہلے دن گئے اور پھر وہ واپسی کی راہ لی انہوں نے، وہ جانتے تھے کہ مودی نے بھی جانا ہے اس میں، اور میٹنگ وہاں یہ پاسبلٹی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اور بہت سے اہم کام کرنے ہیں امریکہ جا کے۔ اور جب ٹیلی فون پہ ضرور بات ہوئی ان کے انڈین پرائم منسٹر سے، ایک طرف تو یوکرین اور رشیا کا معاملہ چل رہا ہے، پھر اسرائیل اور ایران کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر جو آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے یہ بھی خطے میں کہ دو نیوکلیر پاور، جیسے انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، بگ نیوکلیر پاورز ہیں، اور ان کے درمیان جو ایسکلیشن نہیں ہوئی اور اس کا سہرا وہ ہمارے آپ کہہ لیں فیلڈ مارشل کو وہ قرار دے رہے ہیں۔